السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جی کیا حال ہے؟ اور سنائیں سب خیریت ہے؟ تو اچھا، میرا ایک دوست تھا مولانا، ماشاء اللہ عالم بن رہا ہے، اس کا لاسٹ ایئر ہے. تو اسے میں نے تھوڑا گائیڈ کیا، بتایا اس بارے میں، مطلب ٹیچنگ کے آپ کا مطلب میتھڈ. میں نے کلاسز لی ہیں اور ماشاء اللہ بہت مزہ آیا. اور میں آپ کو بتاؤں سر جی، میرے اسٹوڈنٹس بھی بڑے خوش ہوئے ہیں الحمدللہ. میں نے جو آپ کی ٹیکنیکس تھی نا، کلیپنگ والی اور ان کی تعریف اور پوائنٹس والی، ابھی کیونکہ میں نے چار لیکچرز لیے ہیں، 3 لیکچرز لیے ہیں، تو اس میں جو جتنا میں نے سیکھا ہے نا الحمدللہ میں اپلائی کر رہا ہوں، تو میرے اسٹوڈنٹس اتنے خوش ہو رہے ہیں الحمدللہ. بڑا مزہ آ رہا ہے، مجھے بھی پڑھاتے ہوئے مزہ آ رہا ہے. تو اسے پھر میں بات کر رہا تھا، اسے بتایا تو اس کا بھی ارادہ بن گیا انشاءاللہ. وہ اس نے بھی نا تھوڑا انگلش میں، جو انگلش آپ نے شروع کیا ہوا کورس، اس میں حصہ لینا ہے. تو وہ آپ کو میسج کرے گا، اس کا نام ہے ابراہیم. تو جو بھی پروسیس ہوگا آپ اسے بتائیے گا انشاءاللہ. وہ بھی پھر ریڈی ہے انشاءاللہ. پھر آپ اسے ممکن ہوا تو ضرور شامل کیجیے گا. باقی ڈیٹیل جو بھی ہے آپ اسے خود بتا دیجیے گا. السلام علیکم. الحمدللہ، سپرا قرآن اسکول کی فخریہ پیشکش انگلش کورس فار قرآن ٹیچرز، جس سے ابھی تک 125 سے زائد ٹیچرز فائدہ اٹھا چکے ہیں. اگر آپ بھی اس کورس کے نوٹس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، جو کہ انتہائی مناسب قیمت میں آپ کو مل سکتا ہے، اور جس میں 250 سے زیادہ صفحات کے اوپر مشتمل انگلش کے ساتھ ساتھ اردو ترجمہ بھی موجود ہے، تو مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کیجیے. ہم نے اپر ٹیتھ کہہ دیا، لوور ٹیتھ کر دیا، اپر لپس کر دیا، لوور لپس کر دیا. اب یہ ہم نے اس کو بتانا ہے کہ جی یہ ٹنگ ہے، یعنی یہ زبان ہے. اب آپ پڑھیں، یہ کیا ہے؟ ٹنگ ہے اور یہ ٹنگ. زبان. ہاں ٹنگ ہے، یہ ٹنگ ہے. انگلش میں ٹنگ، اردو میں زبان. ٹھیک ہے، تو یہ زبان. ٹنگ. اچھا، اب اس کو ہم کہیں گے ٹپ آف دا ٹنگ، زبان کی نوک. یہ کیا ہے انگلش میں بتائیں؟ ٹپ آف دا ٹنگ. ٹپ آف دا ٹنگ ہے. اور یہ مڈل ٹنگ ہے، زبان کا درمیانی حصہ، مڈل مڈل ٹنگ. ٹنگ. ٹھیک ہوگی. اور یہ لوور ٹنگ ہے، زبان کا نچلا حصہ، لوور ٹنگ. لوور ٹنگ. تو یہ ہوگا ٹپ آف دا ٹنگ، یہ ہوگا مڈل ٹنگ، یہ ہوگا لوور ٹنگ. ٹھیک ہوگی بات؟ جی ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح سے ROOF، روف. روف کہتے ہیں چھت کو. روف. بھئی کمرے چھت. کی چھت ہوتی ہے نا، کمرے کی چھت ہوتی ہے، اس کو روف کہتے ہیں. جی ہوتی. تو اس کو بھی ہم کہیں گے روف آف دا ماؤتھ، یہ منہ کی چھت ہے. روف آف دا ماؤتھ. ہاں، اس کو منہ کی چھت کہتے ہیں، روف آف دا ماؤتھ. کیا کہتے ہیں؟ روف آف دا ماؤتھ. روف منہ آف کی دا چھت. ماؤتھ، منہ کی چھت. زبردست ہو گیا. اچھا، اس کے بعد آگے چل کے جناب آ جاتا ہے انسان، ہمارا جو گلا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا گلا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، گلے کے بھی 3 حصے ہیں آگے. اچھا، گلے کو انگلش میں کہتے ہیں تھروٹ. کیا کہتے ہیں؟ تھروٹ. تھروٹ. اچھا، تھروٹ کے آگے 3 حصے ہیں. ٹاپ تھروٹ، اوپر والا گلا. کیا ہے؟ ٹاپ تھروٹ. ٹاپ اوپر والا تھروٹ. گلا. ہاں، آگے ہے مڈل تھروٹ. مڈل تھروٹ. مڈل تھروٹ. ہاں، اور اس کے بعد ہے لوور تھروٹ. لوور تھروٹ. ہاں، لوور تھروٹ. ٹاپ تھروٹ، مڈل تھروٹ، لوور تھروٹ. اچھا، اوپر والا گلا، درمیانی گلا، نیچے والا گلا. اچھا جی، اب آپ میوٹ ہو جائیں اور مولانا علی صاحب اب آپ کی سختی آنے والی ہے. جی ہاں جی، اب آپ مجھے بتائیں انگلش میں یہ کیا ہے؟ لپس، اپر لپس. اپر لپس. اور یہ کیا ہے؟ لوور لپس. لوور لپس ہو گیا. یہ کیا ہے؟ تھروٹ. کیا ہے یہ؟ تھروٹ. یہ تھروٹ ہے. ماشاء اللہ، آپ تو واقعی، آپ کی شرارت نہیں واپس گئی. یہ ٹیتھ ہے. ٹیتھ کون سے والا ہے؟ اپر ہے یا لوور ہے؟ اپر ٹیتھ. اپر ٹیتھ ہو گیا. اور یہ کیا ہے؟ لوور ٹیتھ. لوور ٹیتھ. یہ کیا چیز ہے جی؟
یہ تھروٹ ہے. ٹپ یعنی یہ بھی تھروٹ ہے. ٹنگ ہے. ٹنگ ہاں ٹنگ ہے. ٹنگ کا کون سا حصہ ہے یہ؟ اوپر لکھا بھی ہوا ہے یار. والا. اوپر لکھا ہوا ہے ٹپ آف دا ٹنگ ہے. اوپر لکھا ہوا ہے اللہ کے بندے. یہ کیا چیز ہے؟ مڈل ٹنگ. مڈل ٹنگ ہو گیا. اور اس کو لوور ٹنگ کہیں گے ہم. ہاں لو. اسے یہ کیا چیز ہے؟ سر ایک کوسچن. جی جی پوچھیں پوچھیں پوچھیں. اس میں یہ کوسچن تھا کہ ٹپ ٹانگ یہ نیچے لکھا ہوا طرف اللسان یہ کیا ہوتا؟ سر وہ عربی میں اس کا نام ہے نا طرف اللسان. اچھا ہاں یہ عربی کے طرف نام ہے. اللسان لکھا ہوا ہے. وسط اللسان، اقصى اللسان، جوف. ٹھیک ہے. وسط الحلق. اب یہ اس طرح کے نام بتائیں گے بچہ پریشان ہوگا، اس کی زبان ہی نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے. ہاں ہاں تو ہم اس کو انگلش میں بتا رہے ہیں. تو یہ ہوگا جی مولانا علی صاحب. جی جی یہ کون سا حصہ ہے بھائی زبان کا؟ ٹپ آف دا ٹنگ. اب یہاں پہ پہنچ گئے تھے. اچھا یہ کیا چیز ہے؟ روف آف ماؤتھ. روف آف دا ماؤتھ. منہ کی چھت ہے. اچھا جی یہ کیا چیز ہے؟ تھروٹ. ہاں تھروٹ کا کون سا حصہ ہے؟ یہ جو لکیر یہاں پہ لگی ہے. ٹاپ. ٹاپ تھروٹ ہو گیا. اور یہ مڈل تھروٹ ہو گیا. اور یہ لوور تھروٹ. لوور تھروٹ ہو گیا. زبردست. اچھا جی اب اس کو دوبارہ سے کیمرہ آن کرنا ہے. اور اچھا کیمرہ بار بار آن کرنے کی ایک نفسیاتی وجہ بھی ہے کہ بچہ آپ کی شکل سے مانوس ہو جائے اور اس میں ایک ایکسپیرینس کریٹ ہو جائے فیس ٹو فیس کا، آمنے سامنے کا ایک انوائرمنٹ کریٹ ہو جائے. اب 100% تو وہ چیز نہیں ہو سکتی لیکن کچھ نہ کچھ اس میں ہو اور ماحول میں ایک قسم کی خوشگواری ہو اور اس کو یہ ہو کہ یہ استاد مجھے دیکھ رہا ہے. ایسے نہیں ہے کہ وہ اپنے دھیان میں لگا ہوا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے دیکھ نہیں رہا. اس کو یہ بھی ہو کہ استاد کی نظر ہے مجھ پہ اور وہ انگیج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے توجہ مرکوز رکھنے کے بھی کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ وہ آگے چل کے ڈسکس ہوں گی. اچھا اب اس کو یہ بتانا ہے کہ بھئی گلے کا درمیان کیا ہے، گلے کا سینٹر. کیونکہ گلے کا سینٹر اگر سمجھ آ جائے تو گلے کا اوپر والا حصہ اور نیچے والے حصے کی جو جگہ ہوتی ہے اس کی جو پہچان ہے اس میں آسانی ہو جاتی ہے. تو اس کو آپ نے یہ بتانا ہے. یہ پہلے اپنی داڑھی یہ پکڑ کے اس کو بتانا ہے بھئی اس جگہ پہ انگلی لگاؤ. ٹھیک ہے. اس کو بتانا ہے بھئی کین یو فیل بون ہیئر، کین یو پلیز پلیس یور ٹنگ ہیئر. یعنی یہاں پہ اپنی انگلی رکھو. پلیز پلیس یور فنگر ہیئر ایٹ دس پلیس اینڈ دا سینٹر آف یور تھروٹ. اینڈ پھر اس سے پوچھنا ہے کین یو فیل دا بون، یعنی کیا تم اپنے گلے کی ہڈی محسوس کر رہے ہو. تو وہ اس کا جواب آئے گا کہ ہاں. پھر اس کو بتانا ہے بھئی دس از سینٹر آف دا تھروٹ، دس از سینٹر آف دا تھروٹ. اچھا یہ ابھی سے آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ آگے چل کے جب حروف آپ نے سکھانے ہیں تو یہ تمام اصطلاحات انگریزی کے الفاظ اور جملے اور کانسیپٹس یہ بار بار استعمال ہوں گے. ان کو مثلا ہا کے بارے میں ان کو بتانا پڑے گا. ان کو کہنا پڑے گا بھئی ہا از پروڈیوس فرام دا سینٹر آف دا تھروٹ. اوکے. اینڈ یو ہیو ٹو میک دس ساؤنڈ شارپر. یو ہیو ٹو میک دا ساؤنڈ آف ہا فرام دا سینٹر آف یور تھروٹ. تو سینٹر آف دا تھروٹ اگر پہلے سے بتایا ہوگا تو اس وقت اس کو سمجھ آئے گی کہ سینٹر آف دا تھروٹ کیا چیز ہوتی ہے. تو گلے کی ہم نے نشاندہی کر دی، تمام پارٹس ہم نے اس کو سکھا دیے. اب ہم انگریزی میں ذرا آتے ہیں. ٹھیک ہے کہ انگریزی میں اس کو کیسے سکھانا ہے. دس از دا ڈایاگرام آف دا ماؤتھ. یہ منہ کا نقشہ ہے. ڈایاگرام نقشہ تصویر. دس از دا ڈایاگرام آف دا ماؤتھ. یہ منہ کا نقشہ ہے. وچ ول ہیلپ اس آئیڈینٹیفائی، جو ہماری مدد کرے گا شناخت کرنے میں. آئیڈینٹیفائی کرتا ہے شناخت، کسی چیز کی شناخت کرنا. آئیڈینٹیفائی. ٹھیک ہے. which will help us identify the places from which we are going to pronounce the Arabic letters. ان جگہوں کی پہچان کروائے گا، ان جگہوں کی نشاندہی ہمیں کروائے گا یہ ڈائیگرام کہ جن جگہوں سے ہم نے مختلف عربی کے حروف کو ادا کرنا ہے. یہ مطلب ہے اس پہلے جملے کا. This is the diagram of the mouth. یہ
منہ کا نقشہ ہے which will help us identify, جو ہماری مدد کرے گا شناخت کرنے میں مختلف جگہوں کو. the places from which we are going to pronounce the Arabic letters, ان جگہوں کو جن جگہوں سے ہم نے عربی کے حروف کو ادا کرنا ہے, پڑھنا ہے. so we will be seeing this image from time to time, وقتاً فوقتاً. ٹائم ٹو ٹائم کا محاورہ ہے, ایڈیم ہے, جس کو اردو میں ترجمہ کریں گے وقتاً فوقتاً. تو ہم وقتاً فوقتاً یعنی بار بار اس امیج کو دیکھیں گے, وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے اس امیج کو ہم دیکھیں گے. while learning the Arabic letters, جب کہ ہم عربی حروف کو سیکھ رہے ہوں گے. while جب کہ, ٹھیک ہے نا. اچھا جی, یہاں تک کلیئر ہو گئی سارے ساتھیوں کو, بات سمجھ آ گئی؟ جی آ گئی ہے سر. آل رائٹ, اب ہم آگے چلیں گے. اب وہی باتیں ہیں جو ہم نے اردو میں کی تھیں, اب وہی بات ہم نے انگریزی میں کرنی ہے. سو دیز آر دا لپس, دیز آر دا لپس, دیز آر دا, او مائی گاڈ, بھائی میوٹ کرو بھائی, سارے ساتھی میوٹ کرو, بہت شور آ رہا ہے. اچھا جی, دیز آر دا لپس, دیز آر دا اپر لپس اینڈ دیز آر دا لوور لپس. This is the upper lip and this is the lower lip. These are the lips overall and this is the upper lip and this is the lower lip. یہ اوپر والا ہونٹ ہے, نیچے والا ہونٹ ہے. This is the nose, ٹھیک ہے جی. These are the teeth. These are the upper teeth. These are the lower teeth. ٹھیک ہے, upper teeth, lower teeth. اچھا جی, this is the tongue. It has 3 parts. یعنی زبان کے 3 حصے ہیں. Tip of the tongue. اور بچے کو پیچھے پیچھے دہرانا ہے, جو بھی اپنے جو اپنے جب نام اس کو کہنے ہیں, جس طرح میں نے آپ کو دہرایا ہے, بچے کو بھی دہرانا ہے. اس دہرائی سے اس کو بار بار کی دہرائی سے اس کو ذہن میں بیٹھتا جائے گا, یاد ہوتا جائے گا. اوکے, دس از ٹپ آف دا ٹنگ, دس از دا سینٹر آف دا ٹنگ اور دا مڈل ٹنگ, اینڈ دس از دا لوور ٹنگ. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ میں اس میں جو ہے نا تبدیلیاں لا کے وہی الفاظ لکھ دوں گا جو میں نے آپ کو یہاں پہ سکھائے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ سال پرانے نوٹس ہیں تو اس میں سے کچھ چیزیں تو میں نے تبدیل کی تھیں, کچھ چیزیں تبدیل نہیں ہوئی, تو ہم وہ کریں گے جو آسان ہے. ٹھیک ہے, ٹپ آف دا ٹنگ, دا مڈل ٹنگ اینڈ دا لوور ٹنگ. روٹ آف دا ٹنگ کی ضرورت نہیں اتنے لمبے جملے کی. دا لوور ٹنگ, نیچے والی زبان, درمیان والی زبان اور زبان کی نوک, یہ ٹھیک ہے. اچھا جی, اینڈ دس از روف آف دا ماؤتھ. یہاں پہ ہم نے یہ ڈرا بھی کرنا ہے ساتھ اور بتانا بھی ہے تاکہ اس کو نظر آئے صحیح سے. دس از روف آف دا ماؤتھ. اگر ہم ڈرا کریں گے تو زیادہ آسانی سے اس کو سمجھ آئے گی, نظر آئے گا. ہم اس طرح ماؤس اوپر سے پھیر بھی سکتے ہیں, مگر یہ کرنے میں زیادہ اس میں دلچسپی پیدا ہوگی اور اس کو سمجھ آئے گی. Similarly, this is the throat which has 3 parts. Similarly یعنی اسی طرح. Similarly کا مطلب ہے اسی طرح. Similarly یعنی اسی جیسا یا اسی طرح. گلے کے 3 حصے ہیں. There are 3 parts of the throat. The top throat, the middle throat, the lower throat. یہ اس کے الفاظ ہم نے پڑھنے ہیں اور اس سے پیچھے اپنے دہرانا بھی ہے. Upper throat, the middle throat, the lower throat. Now let me show you the middle throat, which will be a kind of reference point for you, with which it would be easier for you to identify the lower and the upper throat. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو اپنا گلا, گلے کا درمیانی حصہ وہ دکھاؤں گا جو کہ ایک ریفرنس پوائنٹ ہوگا. ریفرنس پوائنٹ ہوتا ہے وہ نقطہ یا وہ جگہ یا وہ چیز جس سے اندازہ لگے باقی چیزوں کا, وہ مرکزی پوائنٹ. ٹھیک ہے, ریفرنس پوائنٹ وہ مرکزی پوائنٹ کہ جس سے پتہ چلتا ہے, جس سے اندازہ ہوتا ہے باقی چیزوں کا کہ باقی چیزوں کی جگہ کیا ہے اور کہاں پہ وہ موجود ہیں. ریفرنس اس کو کہتے ہیں. تو وچ ول بی اے کائنڈ آف ریفرنس پوائنٹ فار یو, یعنی کہ اب میں آپ کو گلے کا درمیانی حصہ دکھاؤں گا جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اوپر والا گلا اور نیچے والا گلا کہاں پہ ہے. یہ ہم کہنا چاہ رہے ہیں انگلش میں. ناؤ لیٹ می شو یو دا مڈل تھروٹ, which will be a kind of reference point for you, with which it would be easier for you to identify میں نے پہلے بتایا شناخت کرنا, the lower and the upper throat. اور گلے کی ہڈی پہ انگلی رکھ کے آپ نے یہ کہنا ہے can you feel the bone here, کہ آپ اس یہاں پہ اپنی ہڈی محسوس کر رہے ہو گلے کی. وہ کہے گا yes. this is the middle part of the throat, یعنی یہ گلے کا درمیانی حصہ, this is the middle part of the throat. Okay, now I will tell you about the teeth. اب میں آپ کو دانتوں کے بارے میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے, these are the upper and the lower front 2 teeth. یہ upper teeth ہیں اور یہ lower teeth ہیں. We can call them the rabbit teeth.
جیسے کہ آپ کو معلوم ہے بھائی خرگوش کے 2 دانت ہوتے ہیں، تو ہم نے یہ 2 دانتوں کو وہ دکھا کے اس کو بتانا ہے کہ یہ ریبٹ ٹیتھ ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ جو چھوٹے بچے ہیں خاص طور پہ ان کے لیے جب ہم ریبٹ ٹیتھ کا استعمال یعنی اس جملے کا استعمال کریں گے، اس لفظ کا استعمال کریں گے تو وہ زیادہ دلچسپی لیں گے اور وہ زیادہ انجوائے کریں گے. تو یہ ریبٹ ٹیتھ ہیں، ٹھیک ہے. دانت گنتے ہوئے یعنی 1 2 دانت گنتے ہوئے ویڈیو میں ہم نے ان کو بتانا ہے بھائی یہ ریبٹ ٹیتھ ہیں، یہ ریبٹ ٹیتھ ہیں. 1 2 1 2 دیز آر دا ریبٹ ٹیتھ. اس طرح سے ہم نے گن کے بتانا ہے اور یہ بتانا ہے نشاندہی کر کے انگلی سے بھئی یہ ریبٹ ٹیتھ ہیں، خرگوش کے دانت ہیں. اچھا پھر ہم نے آگے اس سے پوچھنا ہے ہیو یو سین اے ریبٹ، بھئی آپ نے کبھی خرگوش دیکھا ہے؟ وہ کہے گا یس. سو یو پروبیبلی نو دیٹ اے ریبٹ ہیز 2 teeth ایٹ دا فرنٹ. تو آپ کو ضرور پروبیبلی یہاں پہ ضرور کی سینس میں استعمال ہو رہا ہے، تو آپ کو ضرور یہ معلوم ہوگا کہ جو خرگوش ہے اس کے 2 دانت ہوتے ہیں، سامنے کے 2 دانت ہوتے ہیں. تو اوکے ناؤ وی ول موو آن ٹو دا عربک لیٹرز، یعنی اب ہم عربی کے حروف تہجی پہ چلیں گے. یہاں پہ ہماری پریزنٹیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہماری پریزنٹیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے. کلاس کے پہلے دن عموماً میری عادت ہوتی ہے تعارف سے لے کے میں حروف تہجی کے الف سے لے کے خا تک پڑھا دیتا ہوں. یہ پہلا آدھا گھنٹہ ہوتا ہے بچے کا، اس میں الف سے لے کے خا تک میں پڑھا دیتا ہوں اور اس میں یہ سارا کچھ کور ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ ابھی ہم یہ انگریزی کا کورس کر رہے ہیں تو اس میں یہ پہلے لیکچر کو میں نے کچھ حصوں میں تقسیم کیا ہے، پہلے دن کو ہی 2 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. تو ابھی یہ اس کا پہلا حصہ تھا، پہلی کڑی تھی جس میں ہم نے تعارف کی بات، تمہیدی بات کی ہے، پھر تعارفی بات کی ہے، پھر منہ کا نقشہ اس کے اوپر بات کی ہے اور کچھ اور مزید ہم نے چھوٹی چھوٹی باتیں کی ہیں. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے. سر مجھے نا ابھی تک 3 اسٹوڈنٹس مل گئے ہیں اور آج مجھ سے ایک چوتھے اسٹوڈنٹ نے بات کی ہے. 3 اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کی میں ٹرائل کلاسز لے لی ہیں اور وہ باقاعدہ مجھ سے اسٹارٹ ہو گئے ہیں. ابھی تک میں نے 3 اسٹوڈنٹس کی ٹرائل کلاس لی ہیں اور تینوں نے کہا کہ ہم آگے کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جو مجھے کورس دیا اس کی وجہ سے میں یہ پڑھانے کے قابل ہوا. اگر آپ کا میں کورس نہ کرتا تو شاید 3 میں سے شاید 1 یا 2 تو ٹرائل کلاسز کے بعد نہ مانتے. تو مجھے پہلے بالکل ایسے پڑھانا نہیں آتا تھا. آپ کے کورس سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے.